بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدت کا پخانہ یا پیشاب، اس کی حاجت معلوم ہو اور ہوا کے خارج ہونے کا وہ شدت کے ساتھ ڈر ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑھے، بلکہ ان چیزوں سے فارغ ہو کے پھر وہ نماز کی طرف توجہ کرے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ان حاجتوں کا غلبہ ہو اور نماز کے وقت کے اندر وسعت بھی موجود ہو، اگرچہ جماعت وہ جاتی ہے چلی جائے، تو اسے چاہیے کہ پہلے ان حاجتوں سے فارغ ہو، پھر وہ اپنی نماز شروع کرے، چاہے بعد کے اندر اکیلا پڑھ لے۔ اور اگر قضائے حاجت اور وضو کرنے میں نماز کا وقت نکلتا معلوم ہوتا ہو تو پہلے نماز پڑھ لے، کیونکہ وقت کی رعایت یہ مقدم ہے۔ اور اگر نماز کے درمیان نماز پڑھ رہا تھا، یہ جو صورت تھی جو میں نے بیان کی، یہ نماز کے شروع میں ہے کہ بھی نماز شروع نہیں کی تو یہ قضائے حاجت کی اسے شدت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھنے کے دوران ہی اسے یہ وہ پخانہ اور پیشاب کی شدت وہ پیدا ہو گئی، تو پھر اب چاہے تو اپنی نماز کو توڑ دے۔ اگر وقت کے اندر گنجائش ہے تو نماز کو توڑ دینا اب واجب ہے، اور اگر اسی صورت میں نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی واجب الاعادہ ہوگی۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے ہر ایک کام سے وہ فارغ ہونا یہ ضروری ہے، اسی کے اندر سارے کام آ جاتے ہیں، اور قضائے حاجت سے فارغ ہونا یہ تو انتہائی ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری کہا گیا کیونکہ نماز پڑھتے وقت پھر جو توجہ ہے وہ نماز کے اندر نہیں رہتی، بلکہ پھر ادھر ادھر ہی توجہ وہ انسان کی رہتی ہے، اور خشوع خضوع بھی حاصل نہیں ہو رہتا۔